بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ نواز شریف صاحب باعزت بری ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، جاتی عمرہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کی ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں۔ ان کی بیٹی نے جذباتی ہو کر باہر آ کر ان کا استقبال کیا ہے کہ جناب آپ سرخرو ہو کر آئے ہیں، عدالت نے آپ کو باعزت بری کر دیا ہے، آپ سرخرو ہو گئے ہیں، سچے ثابت ہو گئے ہیں، آپ نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا تھا اور اللہ کی عدالت سے آپ کو دیکھیں آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ فیصلہ تو آ گیا، نواز شریف صاحب باعزت بری ہو کر اپنے گھر بھی پہنچ گئے، خوش بھی ہیں، ان کو راستہ اپنا کلیئر ہوتا نظر بھی آ رہا ہے، اور وزیر اعظم بنتے ہوئے بھی وہ خود کو دیکھ رہے ہیں۔ مگر چند بنیادی سوال اپنی جگہ پر اب بھی موجود ہیں۔ وہ بنیادی سوال بہت ہی بنیادی سوال ہے، وہ بنیادی سوال وہ ہیں جو دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں اور ان کا جواب آج بھی نہیں ملا ہے۔ یعنی کسی جج نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ چلو اب باعزت بری تو تم ہو رہے ہو، لیکن اس سوال کا جواب ہی دیتے جاؤ جاتے جاتے، مثلا یہ کہ چلو یہ بتا دو کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کس کے ہیں۔ میاں صاحب ہم آپ کو عدالت کی بری کر رہی ہے، لیکن جاتے جاتے بتا تو دیں وہ کس کے ہیں، اس کا آنر کون ہے، یہ تو بتاتے جائیں کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں کس کے۔ یہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب نہیں ملا۔ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے؟ اتنا بڑا یہ ایک مسٹری ہے کہ یہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے۔ 1992-93 میں خریدے گئے، 1999 میں خریدے گئے، 2006 میں خریدے گئے، کب خریدے گئے اپارٹمنٹ؟ مختلف طرح کے مختلف بیانات موجود ہیں لوگوں کے، لیکن آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے۔ اگر یہ اپارٹمنٹ شریف فیملی کی ملکیت ہیں، جو کہ ہیں، تو ظاہر ہے وہ خریدے گئے ہوں گے نا۔ اگر وہ خریدے گئے ہیں، وہ شریف فیملی کی ملکیت ہے، تو اس بات کو چھپانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ کب خریدے گئے؟ مثلا میری پراپرٹی ہے، اور ظاہر ہے وہ جو پراپرٹی آپ نے لی ہوگی تو آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹس اگر آپ کی یا کسی بھی شخص کی پراپرٹی ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں نے فلاں سن میں خریدی تھی، یہ فلاں وقت میں خریدی تھی۔ یہ بات چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں پتہ ہے ویسے کیا ہے، لیکن یہ کہ شریف فیملی بتائے کہ وہ کیوں چھپا رہی ہے اس بات کو کہ یہ اپارٹمنٹس جو ہے وہ کس کے ہیں۔ آج سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، واہ واہ مریم صاحب آئی ہیں، گیرا باہر تک آ کے نواز شریف کا انہوں نے استقبال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اپارٹمنٹس کب خریدے گئے، کس کی ملکیت ہے۔ حسین نواز جو ہے انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یہ اپارٹمنٹس 2006 میں خریدے، اور انہوں نے کہا کہ 2006 میں جو ان کی جو سعودی عرب میں پراپرٹی تھی یا مل تھی وہ بیچی، اور وہ بیچ کے انہوں نے وہاں پر جا کے اپارٹمنٹ خریدے۔ یہی بات 2016 میں نواز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہی تھی اور کہا تھا کہ دبئی اور جدہ کی پراپرٹیاں ہم نے بیچ کر یہ لندن میں اپارٹمنٹس خریدے۔ لیکن اگر 2006 میں، بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر 2006 میں یہ خریدے گئے تو نواز شریف صاحب انہی اپارٹمنٹس میں 1992-93 سے کیسے جا رہے ہیں؟ 1993-94 میں وہ وہاں رہا کرتے تھے۔ خود چودھری نثار یہ بات بتا چکے ہیں، خود خواجہ آصف یہ بات بتا چکے ہیں کہ 93-94 سے ان کی ملکیت ہے، تو پھر یہ 2006 میں اگر خریدے گئے تو پھر 93-94 سے وہاں پر کیسے رہ رہے ہیں؟ اور پھر یعنی اسی حوالے سے حسن نواز کا ایک ہارڈ ٹاک کا ایک انٹرویو بھی ہے، اس میں بھی حسن نواز نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں، لیکن اس کی یہ ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں اور اس کا خرچہ جو ہے وہ پاکستان سے آتا ہے۔ تو یہ مختلف طرح کے بیانات ہیں شریف فیملی کے، ان بیانات کا کیا کریں گے؟ ان کو اٹھا کر کہاں لے جائیں گے؟ خود مریم نواز کا وہ مشہور زمانہ بیان کہ میری لندن میں تو کیا یہاں پہ بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، نہ جانے یہ میری والدہ کی، میرے بہن بھائیوں کی پراپرٹی کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں۔ اور اسی کے مقابلے میں حسین نواز نے جاوید چودھری کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں، اور میری بہن جو میری ہمشیرہ کا لفظ استعمال کیا تھا، مریم نواز جو ہے وہ اس کی بینیفیشل آنر ہے، وہ اس کی آنر ہے۔ لیکن عدالتوں میں آ کر مکر گئے، عدالتوں میں کہا کہ نہیں جی یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا۔ یعنی عدالت میں بینیفیشل آنر کوئی ثابت ہی نہیں ہوا، عدالت میں ثابت ہی نہیں ہوا کہ یہ اپارٹمنٹس اس فیملی کے ہیں۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اپارٹمنٹس فیملی کے ہیں تو پھر بنیادی سوال تو اپنی جگہ پر موجود رہے گا کہ بھائی آئے کہاں سے، جو بنیادی پہلا سوال تھا، جہاں سے یہ ریفرنس بنا تھا، جہاں سے یہ کیس بنا تھا، جہاں پہ پاناما میں ان کا نام آیا تھا، تو وہاں پر ان سے بنیادی سوال تو وہی پوچھا جانا چاہیے تھا نا کہ یہ پراپرٹی آپ کی کہاں سے آئی، لیکن اس کا جواب نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنرشپ ثابت ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے ہمارا نظام انصاف، یہ ہے ہماری عدالتیں، یہ ہے ہمارا نیب۔ اور یہ نیب میں پھر کہوں گا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو میں اور آپ ٹیکس کے پیسوں سے پے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی منتخب کردہ نمائندوں کی پگڑیاں اچھالنے کا کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ جناب کچھ سوال تھے بنیادی جو سوال ہے۔ میں کچھ لوگوں کی ٹویٹس اور کچھ لوگوں کے بیانات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑے ریلیونٹ ہیں۔ مثلا ایک ہمارے دو صحافی دان عادل صاحب انہوں نے لکھا ہے
کہ لندن کے G11 فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف 4 سال رہ کر پاکستان آئے ہیں، ان سے نواز شریف کا کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا، اس لیے انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ تو وہ دیکھیں کتنی مضحکہ خیز بات ہے، انہی اپارٹمنٹس میں آپ رہتے ہیں اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آئے تھے، کب خریدے تھے، کتنے کے خریدے تھے، منی ٹریل کیا ہے، پیسے کیسے ٹرانسفر ہوئے تھے، پیسے کیسے باہر گئے تھے۔ اچھا، پھر صدیق جان نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ باعزت بریت نہیں، صرف بریت۔ باعزت بریت تب ہوتی اگر بتایا جاتا کہ پیسہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے اور رسیدیں دکھائی جاتی۔ اگر رسیدیں دکھا دی جاتی، پیسہ کمایا کیسے، بھجوایا کیسے، یہ ساری ٹریل دے دی جاتی تو پھر یہ باعزت بریت ہوتی۔ ابھی صرف بریت ہے۔ ابھی کیسے بریت ہے یہ جو ہے وہ آپ اور میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ عماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے۔ عماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے کو مسلط کرنے کے چکر میں نظام نے کرپشن، منی لانڈرنگ اور بیرون ملک بے نامی اثاثے رکھنے کو قانونی طور پر حلال قرار دے دیا۔ ساری دنیا میں پاناما پیپرز کے بعد کامیابی سے بیرون ملک خفیہ جائیدادیں رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، بدقسمتی سے پاکستان میں ڈیل ہو گئی۔ پاکستان میں کارروائی نہیں ہوئی، حالانکہ پوری دنیا میں جن کی بے نامی اثاثے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں جائیدادیں رکھنے والوں کے خلاف، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ چونکہ یہاں پر نظام نے نواز شریف نظام کے لیے اب ضروری ہو گئے ہیں تو ان کی کرپشن بھی ختم ہو گئی ہے اور سب کچھ صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب کی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کنڈی صاحب نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عمران خان جس نشان پہ کہے گا لوگ اسی نشان کو ووٹ دیں گے۔ یہ الگ موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جس نشان پہ کہے گا لوگ اسی نشان کو ووٹ دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی کا نشان بلہ ہو، وکٹ ہو یا بال ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں پی ٹی آئی ہی سب سے زیادہ مقبول ہے، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جس کو کہنا ہے، جو نشان ہوگا اس پہ لوگ ووٹ کر دیں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نشان لے لیا جائے۔ یہ بحث اسی تناظر میں ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان چھن نہ جائے، اس لیے عمران خان اپنی چیئرمین شپ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر چیئرمین برقرار رکھتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، کالعدم قرار دے دیے جاتے ہیں الیکشنز، تو پھر بلے کا نشان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے لیکن فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نشان کیا ہے، عمران خان جس نشان پہ کہے گا اس پہ ووٹ ڈالے گا۔ یہ دشمن سیاسی مخالف، چلیں دشمن نہیں، سیاسی مخالف اگر آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک اور بات مزے کی آج، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نون لیگ جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم 120 سیٹیں جیت سکتے ہیں پنجاب میں، 120 سیٹیں جیت جائیں گے، سکتے نہیں یہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کی اپنی حکومت تھی اور حالات اتنے خراب نہیں تھے آپ کے، اس وقت آپ اپنی 20 سیٹیں نہیں جیت سکے، تو آپ 120 کیسے جیت جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 17 جولائی کے الیکشن کی بات کریں گے، 17 جولائی کو الیکشنز ہوئے، 20 آپ نے کہا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 20 میں سے 18 سیٹیں میں جیت جاؤں گا، لیکن 18 تو کیا 4 سیٹیں بمشکل جیت پائے 20 میں سے، اور یہ ان کی حالت تھی۔ اور آج وہی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیت جائیں گے، تو کیسے جیت جائیں گے؟ اس وقت پی جی آئی کا پاپولیرٹی کا گراف اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، تو 120 سیٹیں جیتنا یہ خود سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو تو چھوڑیے، خود اتحادی جماعتیں ہیں پی ایم ایل این کی، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ ایک بڑی افسوسناک ٹویٹ، آج میں مختلف لوگوں کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، مختلف لوگوں نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ اس کو تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھنا بہت ہی افسوسناک ہے۔ مثلا یہ ٹویٹ ہے کہ 29 نومبر اہم اور دلچسپ تاریخ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو عہدہ سنبھالے ایک کامیاب سال مکمل، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان مائنس ہو گئے، نواز شریف کی بریت، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ مجھے افسوسناک بات اس میں یہ لگ رہی ہے کہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی کیوں جان بوجھ کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مائنس ہونا اور نواز شریف کا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہونے کا تعلق سید عاصم منیر کے ایک سالہ دور سے ہے؟ اس کو کیوں ملا کر دیکھا جا رہا ہے جبکہ نہیں ہونا چاہیے؟ سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، وہ اپنے طور پر ان کا ایک سال مکمل ہوا ہے، لیکن ان دونوں کو، اس بات کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ملا کے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی ادارے کو سیاست میں زبردستی گھسیٹنے کا، بلکہ میں اس کو کہوں گا یہ الزام ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان مائنس ہو گئے ایک سال کے اندر اور نواز شریف کی بریت ہو گئی، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا راستہ ہموار ہو گیا، اور آرمی چیف کو ایک سال مکمل ہو گیا عہدہ سنبھالے ہوئے۔ تو جو بھی لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو ملا کر یا ان کے آپس میں تعلق تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔
اور یہ نہ کہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہوئی ہیں اس کا سہرا جو ہے اس کو جاتا ہے جس کا 1 سال مکمل ہو گیا. تو اس طرح سے خام خواہ ادارے کو اور فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر اور ان کو زبردستی کا سہرا پہنانا ان کے ساتھ نہیں چاہیے کہ جناب یہ تو آپ کے کا کریڈٹ ہے. تو اس طرح کی ٹویٹس کو میرا خیال ہے ڈسکریج کیا جانا چاہیے اور ادارے کی طرف سے بھی ڈسکریج کیا جانا چاہیے کہ یہ جناب یہ اس طرح سے نہ کریں. تو یہ کچھ چیزیں جناب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.